برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ صدق الله مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ میں معذرت خواہ ہوں، حضرت علامہ مولانا نعیم صاحب آپ کے خطیب و امام آپ کے درمیان بیان فرما رہے تھے، درمیان میں حاضر آ گیا اور ان کی یہ عنایت ہے، محبت ہے کہ ان کے اس ممبر پر یا ان کے اس مصلی پر میں آپ سے خطاب کرنے آتا ہوں، بلکہ یہ ہمارا پرانا رشتہ ہے کہ اس مسجد پاک میں ایک روحانیت ہے جس کو ہم بھی محسوس کرتے ہیں اور آپ بھی محسوس کرتے ہیں۔ دور دراز علاقے میں جہاں کہیں پر بھی ہو، ہم پروگراموں کو ختم کر کے جمعہ یہاں پڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ رشتہ روحانیت کو سلامت رکھے۔ آج کے حالات کے اعتبار سے ایک چیز بہت عام ہو گئی ہے اور وہ ہے موت۔ موت کا فلسفہ سب کو پتہ ہے، موت سے لوگ گھبراتے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں، اور ایک نیوز بنتی ہے، خبر بنتی ہے، لیکن اب کے زمانے میں تو ایسا لگ رہا ہے موت اتنی عام کر دی گئی ہے کہ لوگ 2 منٹ 3 منٹ افسوس کرنے کے بعد پھر اس کو بھول جاتے ہیں۔ جنگوں میں جو موتیں ہو رہی ہیں ان موتوں کا تو شمار ہی کیا ہے۔ آج ایک آنکڑا جو بتا دیا جاتا ہے، ایک عدد جو ہم کو بتا دی جاتی ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن حقیقت کیا ہے، میدان میں کیا چل رہا ہے، یہ اللہ بہتر جانے، اور ان علاقے کے لوگ جن کے ساتھ یہ مصیبتیں آئی ہیں وہ بہتر جانے۔ عزیزان گرامی وقار، پوری دنیا میں ظاہر سی بات ہے آج بھی سینسیٹیو لوگ موجود ہیں، حساس لوگ موجود ہیں جو موت کو کیا، زخم کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ ظلم کے طریقے سے مارا ہوا زخم، اس کی ہر آدمی نندا کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے۔ موت تو بڑی چیز ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جانور کے بچے کو بھی اگر کوئی مارے تو آج جانوروں کے رائٹس کے، ان کے حقوق کی تنظیمیں موجود ہیں جو ان کی حفاظت کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور پھر آواز اٹھاتے ہیں۔ بلکہ آپ اگر کسی جانور کو مارتے ہوئے دیکھے گئے تو یہ تنظیمیں آپ کو جیل تک پہنچا سکتی ہیں۔ ان کے حقوق کی آواز اٹھانے والے بھی موجود ہیں، بلکہ انوائرمنٹ کے لیے بھی تنظیمیں موجود ہیں۔ درخت کو کاٹنے نہیں دیا جاتا کہ اگر پیڑ پودے بھی کوئی کاٹ رہا ہے تو اس کے لیے بھی سخت قانون ہے، بلا وجہ اگر کوئی کاٹ رہا ہے تو اس کو جیل بھی ہو سکتی ہے، اس کا ریپلیسمنٹ چاہتی ہے دنیا۔ پیڑ پودے پتے اور جانوروں کو کاٹنے کے لیے بھی منع کیا گیا اور ان کی حفاظت کے لیے تنظیمیں موجود ہیں۔ تو پھر انسانوں کی زندگیوں کی حفاظت کے لیے بھی آلریڈی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن دوہرا معیار ہے پوری دنیا میں۔ عام انسان جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے وہ مرے تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے، اس کے موت کے لیے آواز اٹھاتی ہے، اس کے انصاف کی بات کرتی ہے۔ لیکن اسی دنیا کا دوہرا معیار یہ ہے کہ مسلمان بچے قتل ہو جائیں، مارے جائیں تو پھر اس کے لیے وہ ایسا پیش کرتے ہیں جیسے ان کو سانپ سونگھ گیا ہو، کوئی رحم نام کا جذبہ ہی نہیں رہ گیا۔ کسی کے دل کے اندر سے یہ ہوک اٹھتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی
کہ کم از کم اسلام دشمنی اور سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر کے انسانیت کے نام پر کوئی بات کرتا کہ 6 ماہ کے بچوں کا کیا قصور ہوتا ہے، 1 سال کے بچے دودھ پیتے بچوں کا کیا قصور ہوتا ہے، ان لوگوں کو جس طرح سے تہ تہ کر دیا گیا، مار کر ختم کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ پوری دنیا میں آج جو چل رہا ہے اس پر میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ موت کسی بھی زمانے میں عام نہیں ہے، بلکہ ایک بڑا حادثہ سمجھا جاتا ہے اور اس کی نندا کی جاتی ہے، اس کی مخالفت کی جاتی ہے جو زبردستی کسی کا قتل کیا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا طاقت کی پجاری ہے، دولت کی پجاری ہے، جس کے پاس زیادہ طاقت ہے، جس کے پاس زیادہ دولت ہے، لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ مظلوموں کے حق میں کھڑے ہونے والی جماعتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ لیکن ان تمام معاملات سے ہٹ کر میں آپ سے گفتگو یہ کرنا چاہتا ہوں، جتنی بھی اسلام پر موتیں ہو رہی ہیں، ظلماً قتل کیے جا رہے ہیں، ایک بات یاد رکھو، اسلامی ایک جذبہ موجود ہے ہمارے ہاں، وہ شہادت کی موت پا رہے ہیں۔ شہادت ایک درجہ ہے، اور جب یہ چیز آپ کے تصور میں آ جائے تو میرے عزیزو ہم بھی یہ محسوس کریں گے کہ اللہ کریم ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، کیونکہ شہادت ایک مقام کا نام ہے، ایک مرتبے کا نام ہے۔ جو شہید ہوتا ہے اسلام میں اس کا بڑا رتبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو فرمایا، نبیوں اور شہیدوں کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہے، 1 درجے کا فرق ہے۔ جو شہید ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں اسی مقام پر ہوتا ہے جہاں اللہ کے نبی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو جنت میں مقام ہوتا ہے اس سے 1 درجہ نیچے شہیدوں کا مقام ہے۔ شہداء اسلام، ان کی ایک عظیم تاریخ ہے، اور شہید کیوں کہا جاتا ہے اور شہید ہوتا کون ہے، یہ تھوڑی سی ڈیفینیشن معلوم ہونا چاہیے۔ شہید 3 قسم کا ہے، شہید حقیقی ہے، شہید فقہی ہے، شہید حکمی ہے۔ یعنی حقیقی شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کافروں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے ظلماً قتل کر دیا گیا اور اس پر کوئی دیت واجب نہ ہوئی ہو، خون بہا اس کا نہ دینا پڑا ہو، اس طرح کے جو شہید ہے اللہ کی راہ میں مارا گیا وہ حقیقی شہید ہے، جس کی فضیلت میں قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ گمان بھی مت کرو، وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ شہیدوں کے متعلق قرآن کی صاف 2 آیتیں موجود ہیں، یہ شہید حقیقی کے بارے میں۔ ویسے شہید حکمی بھی ہے، 7 قسم کے الگ الگ ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دیوار کے نیچے دب کر کے کوئی مر گیا، آگ میں جل کر کے کوئی مر گیا، پانی میں ڈوب کر کوئی مر گیا، خودکشی کی بات نہیں، حادثے سے خود جلا کر کے مرا ہے، خود پانی میں کود کے مرا ہے، اس کے لیے نہیں، حادثے سے آگ میں جل کر مر گیا، یا پھر پانی میں غرق ہو گیا، یا پھر کسی بڑے حادثے میں، یا نیمونیا کی بیماری جس کو ذات الجنب کہا جاتا ہے، اس میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا، یا پیٹ کے درد میں کوئی انتقال کر گیا، یا وہ عورت جو بچہ ہونے کے وقت انتقال کر گئی، ان سب کو شہید کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ یہ شہید حکمی ہیں، یعنی حقیقی شہید کا مقام ایک الگ ہے، لیکن ان کو حکمن شہید کہا جاتا ہے اسلامی اعتبار سے۔ لیکن جو حقیقی شہید ہے اس کے لیے میں اس لیے آج اس موضوع کو چھیڑ رہا ہوں کہ دیکھ دیکھ کر کے ہم تھک چکے، چھوٹے سے بچوں کے زخم ہماری نیند خراب کر دیتے ہیں، ان کی چیخیں ہمارے چین کو اڑا دیتی ہیں۔ کیا آپ کے سامنے روز مرہ ماؤں کے بچوں کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئی تصویریں نہیں آتی؟ اخباروں کی زینت نہیں بنتی کہ آج وہ ان چھوٹے بچوں کو کبھی ملبے میں اپنے عزیزوں کو ڈھونڈتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، دل باہر نکل آتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جس کا گھر تباہ کر دیا گیا، توڑ پھوڑ کر دیا گیا ہے، وہ ننھی ننھی انگلیوں سے ملبہ ہٹا کر کے اپنے عزیزوں کی لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں۔
میرے عزیزوں یہ بڑے دل جگرے کی بات ہوتی ہے. 8 سال کی عمر میں 6 سال کی عمر میں جن کے ماں باپ بھائی بہن سب چھین لیے گئے ہوں, اور اگر اس بچے کو زندہ رہنا ہے, ابھی زندہ رہنا ہے, تو اس کی آگے کی زندگی کا کیا ہے؟ اس کے پاس کوئی اسباب نہیں, لیکن پھر بھی وہ بچہ الحمدللہ کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. یہ حالات دیکھ کر کے اور پھر میرا جسم اس وقت رونگٹے کھڑے کر دیا, اور اس وقت ہمارے جسم میں کپ کپی طاری ہوئی جب ہم نے لاشوں کی انبار کو دیکھا, اور بڑے بڑے جوانوں کے نہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں لائن سے لگائی گئی ہیں, تقریباً 50 یا 60 بچے, اور مائیں اس میں اپنا بچہ ڈھونڈنے کے لیے چادر ہٹا ہٹا کر کے دیکھ رہی ہوں. ایسے لگتا ہے جیسے ہم اسکول بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو اور بھیڑ میں اپنے بچوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ میتوں میں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں, ہاتھ میں دستی یا رومال لیے ہوئے. جب اپنا بچہ مل جائے, ماں اس کے بچے کا خون صاف کرتی ہے چہرے سے. وہ درد و کرب کیا ہوتا ہے ایک ماں سمجھ سکتی ہے, ایک باپ سمجھ سکتا ہے, جس کے گھر اولاد ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہ درد جو بچوں کا دیکھا ہم نے, کسی کا ہاتھ کٹا, کسی کا پیٹ پھٹا, کسی کا سر پھٹا, لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جب رونگٹے کھڑے ہوتے, پھر میں نے پڑھنا شروع کیا. اس بات پر آ کر کے پھر دل مطمئن ہوا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے, تم کیا سمجھتے ہو اس کو درد بہت زیادہ دیا جاتا ہے؟ اس کو جب قتل کرتے ہیں ظالم اور کافر, اس کو جس طرح سے مارا جاتا ہے, ٹکڑوں میں بدل دیا جاتا ہے, تمہیں کیا لگتا ہے بہت تکلیفیں ہوتی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنا تمہیں چونٹی کاٹنے سے ہوتی ہے. اس کو اتنا درد بھی نہیں دیا جاتا. وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مامون ہے, اسے دنیا کے درد سے آزاد کر دیا جاتا ہے. چونٹی کاٹنے پر جو تکلیف ہوتی ہے زندوں کو, میرے آقا فرماتے ہیں اتنی تکلیف بھی شہید کو نہیں دی جاتی اس کے مرنے کے وقت, اس کی موت کے وقت, کیونکہ وہ اللہ کریم کے وعدے پر اتر آیا ہے. میں نے قرآن کی آیت جو پڑھی سب سے پہلے, رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ ایک سودا فرمایا, ایک سودا کیا. کیا ہے؟ رب فرماتا ہے اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال کے بدلے انہیں جنت بیچ دیا. یعنی خریدار ہیں یہ شہید, اللہ رب العزت کی جنت کے خریدار ہیں, لیکن بدلے میں قیمت انہوں نے کیا دی ہے؟ اپنی جان دی ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی جان پیش کر کے اس وعدے کو حاصل کیا ہے. یقیناً میرے عزیزو, رب تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو حاصل کرنے والی یہ جماعت شہیدوں کی یہ عام لوگوں میں نہیں ہوتی, عام انسانوں میں نہیں ہے. یہ مقام کا اس کی عظمت جسے پتہ چل جائے اس کے دل سے خوف خطر ختم ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں سب چلے جائیں گے, جو جنتی ہوں گے قیامت کے دن, جن ایمان والوں کو جنت میں جانے کی بشارت ہوگی وہ جنت میں جا چکے ہوں گے. اور کوئی جنتی مومن ہرگز یہ نہیں چاہے گا کہ جنت سے باہر نکل کر کے آئے, کوئی نہیں چاہے گا. مگر میرے آقا فرماتے ہیں صرف شہید ایک ایسا ہوگا, شہید صرف ایسا ہوگا جو اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا, مولا پوچھے گا اے شہید تجھے اور کسی نعمت کی ضرورت ہے جنت میں؟ وہ کہے گا کہ مولا بس ایک ہی خواہش ہے, دنیا میں تو پھر بھیج, پھر تیرے نام پر قتل ہو کر کے آؤں, پھر تیرے نام پر مر کر کے آؤں, پھر مجھے دنیا میں بھیج, پھر تیرے نام پر مر کر کے آؤں. اس لیے کہ شہادت میں جو لطف ہے وہ مجھے یہاں نہیں ملتا. عزیزان گرامی, یہ صرف شہید کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ فضیلت بیان کر کے خود میرے آقا فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, بخاری شریف کی حدیث سے فرماتے ہیں میرے آقا میری خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل ہوں, پھر زندہ ہو جاؤں, اور اسی میں اللہ کی رضا حاصل کر لوں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. عزیزان گرامی وقار, جو شہید ہو چکے اللہ کی بارگاہ میں ہیں, وہ نعمتوں میں ہیں, وہ زندے ہیں, بلکہ ہم سب سے بہتر ہیں. ان کے مقام کو پوری دنیا والے ابھی مل کر نہیں پہنچ سکتے. اللہ کریم نے ان کو جو شہادت کا انعام عطا کیا ہے,
میں آپ کو بتاتا ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی دو مثالیں. کیا جذبہ تھا ان کے اندر. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد کے میدان کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو ایک صحابی عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے 4 بیٹے حضور کے ساتھ جا رہے ہیں جنگ میں، 4 بیٹے جا رہے ہیں. کسی کا ایک بیٹا گھر سے نکلے بڑی بات ہے، 4 بیٹے جا رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفیں درست فرما رہے ہیں. اور یہ صحابی حضرت عمرو بن جموح بوڑھے تھے اور لنگڑے بھی تھے، پیر میں عذر تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے میں بھی آپ کے ساتھ حاضر ہو جاؤں. بچے مجھے جانے نہیں دینا چاہتے ہیں. 4 بیٹوں نے زبردستی باپ کو گھر میں بٹھایا تھا، ابا آپ نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے رسول اللہ کے ساتھ. اور باپ اس بات پر لڑائی کر رہے ہیں بیٹوں سے، نہیں میں بھی جاؤں گا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایسے درد بھرے انداز میں انہوں نے کہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا، کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھی چلیں. پہلے حضور نے فرمایا آپ کے تو 4 بیٹے شریک ہیں، آپ کے 4 بیٹے شریک ہیں، آپ گھر میں رہ جائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو وہ کیا کہنے لگے، آواز نکال کر رونے لگے. کہا تف ہے میرے بڑھاپے کو، میرے بڑھاپے نے مجھے نبی سے دور کر دیا. جوان ہوتا میرے بیٹوں کی طرح تو میں بھی جاتا. حضور پاک نے فرمایا نہیں آپ بھی جا سکتے ہیں. لنگڑا پیر تھا. حضور نے فرمایا کیسے چلو گے، دقت ہوگی، تکلیف ہوگی. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں جس طرح لنگڑ لنگڑ کر کے میں یہاں چلتا ہوں ایسی ہی لنگڑ لنگڑ کر کے جنت پہنچ جاؤں. کیا یہ ممکن ہے؟ حضور پاک نے ان کے جذبے کو دیکھا، فرمایا آپ چلیں. گھر آئے، اپنے اہل خانہ سے کہا جلدی جلدی تیاریاں کرو میں بھی جا رہا ہوں. خوشی کی انتہا نہیں. جب جانے کا وقت تھا دروازے پر ان کی اہلیہ آئی اور ان کو ایسے ہی تفریح کے طور پر کہا، دل لبھانے کے لیے کچھ باتیں کی جاتی ہیں. بیوی نے ایسے ہی کہا عمرو بن جموح تم تو جا رہے ہو، مجھے لگتا ہے تم بھاگ کر کے آ جاؤ گے. میدان جہاد میں جا رہے ہو، جنگ کے میدان میں جا رہے ہو اور سخت ہوتا ہے میدان، بھاگ کے آ جاؤ گے. بیوی کا یہ صرف تانا سنا تو گرج کر کے کہنے لگے سنو خبردار. اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ولا تردنی الی اہلی خائبا. یا اللہ، اے اللہ تو اپنے راستے میں مجھے شہادت دے دے اور کبھی بھی زندگی میں مجھے میرے گھر واپس مت لوٹا، گھر واپس مت لوٹا. ہم تو گھر سے نکلتے ہوئے گھر واپس آنے کی سلامتی کی دعائیں کر کے نکلتے ہیں، اللہ صحیح سلامت لوٹا ہے. اور وہ جذبہ الگ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہوئے کہہ رہے واپس نہ لوٹا. گئے جنگ میں شریک ہو گئے اور وہ جنگ بڑی سخت تھی. احد کی جنگ تو آپ کو میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے، بہت سخت امتحان تھا صحابہ کا، جہاں 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اس میں حضرت عمرو بن جموح بھی شہید ہو گئے. یہ بوڑھے صحابی شہید ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد شام کو جب لاشیں اٹھانے کی باری آئی، ان کی اہلیہ گھر سے آئیں اور میدان جنگ سے لاشیں جب اٹھائی جا رہی تھی، عمرو بن جموح کی لاش کو اٹھایا، گھوڑے پر رکھا، سواری پر اپنے گھر کی طرف لوٹیں. سواری نہ ادھر جاتی نہ ادھر جاتی، کہیں نہیں. بار بار گھوڑے کو چابک لگا کر دوڑایا جاتا ہے لیکن گھوڑا جاتا ہی نہیں ہے. وہ تنگ آ گئی، مجبور ہو گئی. کہا کیا ہے، لاش اتنی بھاری ہو گئی، وزن ہو گئی، کیا ہے یہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے ان کی اہلیہ نے کہا آقا سب اپنی لاشیں لے جا رہے ہیں، میں بھی ان کی لاش اپنے گھر لے جا کر ان کو تھوڑی دیر کے لیے رکھنا چاہتی ہوں، لیکن سواری ہے کہ آتی نہیں آگے. میرے آقا نے فرمایا گھر سے نکلتے وقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان کی اہلیہ نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے گھر واپس سلامت نہ لوٹانا. حضور فرماتے ہیں اس کی دعا قبول ہو چکی ہے. نہ وہ زندگی میں واپس لوٹا، نہ تم اس کی لاش لے جا سکتی ہو. اسی میدان میں حضرت عمرو بن جموح کو دفن کر دیا گیا. یہ ان شہیدوں کی بات کر رہا ہوں جن کے موت کے بعد بھی ان کا تصرف جاری رہتا ہے. ان کا تصرف. حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کی قید میں آ گئے تھے. یہ کفار مکہ نے ان کو قید کر لیا تھا اور لوہے کے پنجرے میں ڈال کر کے رکھا تھا. کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رکھا، پنجرے میں رکھا
اور اس کے بعد کئی مرتبہ ان پر کوششیں کی گئیں کہ تم دین اسلام چھوڑ دو، تم نبی پاک کے خلاف بولو، لیکن وہ جوان مرد خبیب ابن عدی ایسے تھے، اپنے ایمان پر جمے ہوئے، استقامت کا جذبہ ایسا، ہر مصیبت کو گلے لگا لیا، یہاں تک کہ کفار و مشرکین نے ان کو پنجرے سے باہر نکالا، ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا اور وہ کراہتے رہے، درد اپنی جگہ پر، اور اس کے بعد ان کے جسم کو جگہ جگہ تیروں سے چھلنی کیا، اور مقام تنعیم پر جو مکہ میں آج جامع مسجد عائشہ ہے وہاں قریب میں، آپ کو ایک سولی پر چڑھا دیا گیا، حضرت خبیب ابن عدی کو ایک کھمبے پر باندھ کر کے سولی دے دی گئی اور لاش کو لٹکا کر رکھا، اور ایسی لاش لٹکتی رہی۔ یہی خبیب ابن عدی ہے جن کو سولی پر چڑھنے سے پہلے کافروں نے پوچھا تھا کیا یہ اچھا ہوتا خبیب تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے، تب انہوں نے گرج کر کہا تھا ظالمو خبردار، تم میری جگہ مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، میرے جسم کے اور 1000 ٹکڑے ہو جائیں مجھے گوارا ہے، میرے نبی کے قدموں میں تلوے میں کانٹا بھی چبھے یہ مجھے برداشت نہیں۔ ان کا جذبہ تھا استقامت۔ جب سولی پر چڑھا دیا گیا تو ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، شہیدوں کی زندگی کیا ہوتی ہے، مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، لیکن ان ظالموں نے سولی سے نیچے نہیں اتارا، پورے مکہ والوں کو تماشا دکھانے کے لیے رکھا، 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن 10 دن، لاش ویسی کی ویسی لٹکتی رہی حضرت خبیب ابن عدی کی، یہاں تک کہ مہینہ گزر گیا لاش کو انہوں نے نہیں نکالا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ حضرت خبیب ابن عدی کو پنجرے میں قید کر کے ان ظالموں نے قتل کر دیا، سولی پر چڑھا دیا ہے، اور لاش کو ایسی ہی بے حرمتی کے ساتھ لٹکائے ہوئے ہیں کہ 2 لوگ تماشا دیکھتے رہے، 40واں دن گزرنے کو آ گیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا ہے کوئی میرے صحابہ میں سے جو خبیب ابن عدی کی لاش کو اتار کر کے مدینے لے آئے، ان کی لاش کو اتار کر کے عزت و احترام کا معاملہ کرے، جبکہ 40 گھڑ سوار دن رات پہرے داری کر رہے تھے اس لاش کے پاس، کفار مکہ مشرکین مکہ کے 40 لوگ اس لاش کے ارد گرد پہرا دے رہے تھے، حضرت خبیب ابن عدی کی لاش کو اتارنے نہیں دیا جاتا تھا، کوئی قریب آ ہی نہیں سکتا تھا۔ جب صحابہ کرام کو حضور نے یہ بات کہی، کیا جگر تھا، 2 صحابہ کھڑے ہوئے، حضرت زبیر بن عوام، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں آقا آپ اجازت دیں ہم دونوں جا رہے ہیں، 40 لوگ پہرے داری میں ہیں اور 2 جانے کو تیار ہیں۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں تعداد دیکھی ہی نہیں جاتی، ہمیشہ سے یہ رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی، آج بھی یہی حالات ہیں، ایک طرف سپر پاور طاقتیں پیٹروٹ میزائل لے کر کھڑی ہیں اور سامنے نہتے بچے کنکروں سے مقابلہ کر رہے ہیں، میرے عزیزوں چھوٹے چھوٹی لکڑیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ بظاہر دنیا کو آج دیکھنا چاہیے، کربلا کی داستان سناتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو یقین نہ آئے، ایک طرف 22,000 تھے، ایک طرف 72 تھے، لوگ ہو سکتا ہے کہانی سمجھتے ہوں، آج کی اس دنیا میں آنکھیں کھول کر دیکھ لو، ہائی ٹیکنالوجی ایک طرف ہے اور نہتے چھوٹے سے بچے ایک طرف ہیں، لیکن ان کا جذبہ تو دیکھو، ظالموں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو آج بھی تیار نہیں، بلکہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، اور ان کا جذبہ صرف اتنا ہے بیت المقدس کو آزاد کرا کر کے دم لیں گے، اور میرے آقا کا فرمان ہے ان کے ساتھ، وہ آج یا کل ختم ہونے والے نہیں، میرے آقا نے فرمایا یہ جماعت قیامت تک حق کے لیے لڑتی رہے گی، قیامت تک لڑتی رہے گی۔ 2 صحابہ کھڑے ہوئے، حضور کی اجازت لے کر کہا ہم جاتے ہیں حضرت خبیب ابن عدی کو لانے کے لیے، اور 2 گھوڑے دوڑاتے ہوئے پہنچے مکہ۔ جب مکہ پہنچے جہاں سولی چڑھائی گئی تھی، 40 لوگ پہرے داری میں ہیں، ان کے بیچ میں سے جانا اور لانا عام بات نہیں تھی، لیکن جس وقت یہ پہنچے ایک بات یاد رکھو، قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کافر منصوبہ بناتے ہیں، کافر منصوبہ بناتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے۔ جب مولا چاہے تو سارے پلاننگ فیل ہوتی ہیں، سارے ڈیفنس سسٹم ٹوٹ جاتے ہیں، چھرمرا جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ
طاقتوں کے غرور اور نشے کو دیکھ کر کے مروب مت ہونا. اے مومنو ہمیشہ ایک بات یاد رکھو, جب دنیا اپنے اوج پر پہنچے اس کے باوجود بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ کی طاقت بھی ہے. نمرود نے اپنے زمانے میں ایک کام کیا تھا, ٹاور بنایا تھا بہت بڑا, اور لاکھوں لوگوں کو جمع کیا تھا خدا سے لڑنے کے لیے, خدا سے لڑنے کے لیے, اور کہا تھا کہ میں خدا سے لڑ کر کے اس کو گرا دوں گا اور موت و حیات اپنے ہاتھ میں لے لوں گا, پوری دنیا کا نظام میں چلاؤں. اور اس وقت یہ اسرائیلی روایات میں آج بھی موجود ہے چیز. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو بھیجا, کروڑوں اربوں فرشتے ہیں اللہ کے, ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو دنیا میں کیا معاملہ ہے, میرا ایک بندہ مجھ سے لڑنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے. وہ فرشتہ زمین پر آیا, صرف اپنا پر ہلایا, سارا کا سارا دھس گیا, سب زمین بوس ہو گئے, جتنی فوج تھی ہلاک ہو گئی, کیڑے پڑ گئے اور وہ بھی ختم. میرے عزیزو, رب تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قوت کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ ایک فرشتے کو بھیجے, فرشتہ عذاب لا سکتا ہے. اللہ ہے, ابھی بھی ہے, حی و قیوم ہے, جو ہمیشہ رہنے والا ہے. میں جو بات عرض کر رہا تھا, دو صحابہ آئے, 40 لوگوں کے بیچ سے لاش نکالنی ہے, کیسے نکالیں گے؟ لیکن جانتے ہو اللہ تعالیٰ جب انتظامات فرماتا ہے تو راستے بھی کھولتا ہے. جس وقت یہ پہنچے وہ 40 کے 40 مست نیند میں سو رہے ہیں, سارے پہرے دار نیند میں ہیں. حضرت زبیر بن عوام, حضرت مقداد بن اسود دونوں گئے, جلدی سے یہ سولی پر چڑھے اور ان کی لاش کو نکالا. حضرت زبیر کہتے ہیں 42واں دن تھا, 40 یا 42 دن ہو چکے تھے. جس وقت ہم نے ان کو رسی سے کھولا, جگہ جگہ سے خون ٹپک رہا ہے اور خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی. یہ شہید کی زندگی ہے. 42 دن ہو چکے اور جسم سے جگہ جگہ خون آ رہا ہے اور اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی. دونوں صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان کی لاش کو اتارا, بالکل تر و تازہ لاش ہے, جسم صحیح سلامت ہے. ارے 12 گھنٹے میں جسم پھولنے لگتا ہے, پکنے لگ جاتا ہے, ہمیں جلدی قبرستان پہنچانا ہے. شہید کی زندگی اور ہے, جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا اس کی زندگی اور ہے. اٹھایا اور لے کر کے چل پڑے, اپنی سواری پر لے کر آرام سے چلتے رہے. صبح ہوئی تو یہ کافروں کی نیند کھلی, دیکھا کہ ہے ہی نہیں خبیب ابن عدی. ہلہ ہو گیا, پورا ہنگامہ ہو گیا. اور جب قریش مکہ میں یہ بات پہنچی تو سب گرج کر کے کہنے لگے ان 40 کو بھی مارو اور اس کے بعد پہلے اس لاش کو ڈھونڈو. اور تیز گھوڑ سوار دوڑائے گئے, بہت تیز دوڑائے گئے کہ کہیں نہ کہیں یہ مدینے کی طرف لے کر کے گئے ہوں گے, پیچھا کرو. ایک دو نہیں, کئی 100 کی تعداد میں گھوڑے دوڑاتے ہوئے حضرت زبیر حضرت مقداد کے پیچھے آئے, اور تھوڑی دور جانے کے بعد وہ گھوڑ سوار ان دونوں کو پا لی. یہ دونوں صحابہ مدینے کی طرف جا رہے تھے لاش لے کر, اور وہ اتنے تیز تھے کہ پہنچ گئے. اور جیسے ہی وہ قریب آئے, حضرت زبیر اور حضرت مقداد دونوں نے یہ لاش کو اٹھائی حضرت خبیب کی اور زمین پر رکھ دیا اور کہا اے اللہ اس کے بعد تو مالک ہے, یہ تیرا شہید ہے, اس کے بعد تو مالک ہے. حضرت زبیر کہتے ہیں اچانک زمین قبر کی مانند کھلی اور حضرت خبیب اندر گئے اور ان کی قبر بن گئی. نہ کسی نے قبر کھودی, نہ کسی نے قبر میں مٹی دی, زمین خود کھلی, حضرت خبیب اس میں اندر گئے اور قبر بند ہو گئی. کفار سامنے آئے, کہا میں لاش دے دو. حضرت زبیر حضرت مقداد نے کہا کہیں ہے تو لے جاؤ, ہمارے پاس کہیں ہے تو لے جاؤ, اور یاد رکھو میں صفیہ بنت عبد المطلب کا بیٹا ہوں, اگر لڑنا ہے تو مجھ سے لڑو اور تلواریں نکالو. ادھر سینکڑوں کی تعداد میں ہے اور نبی پاک کے 2 شیر ان کو للکار رہے ہیں. تاریخ میں موجود ہے ایک بھی ظالم سامنے نہیں آیا, تلواریں نیچے کی اور مکہ واپس لوٹ گئے. اعلان ہوا کہ خبیب ابن عدی کو سب جگہ ڈھونڈ لیا گیا, کہیں پر ان کی لاش نہیں ملی ہے. یہ دونوں صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کیا آقا یہ ماجرا ہوا ہے. میرے آقا نے کہا وہ بلیع الارض ہے, زمین کا لقمہ ہے, زمین نے ان کو اپنی گود میں چھپایا ہوا ہے, اور یہ شہیدوں کی زندگی ہے. زمین تو زمین ہے, آسمان بھی خواہش کر رہا تھا کہ خبیب میرے پاس آ جائے. زمین چاہتی ہے میرے پاس آ جائے, آسمان چاہتا ہے کہ میرے پاس آ جائے. شہیدوں کی زندگی عام نہیں ہے میرے عزیز, و حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن صرف شہیدوں کی جماعت ایسی ہوگی جس حال میں وہ آئیں گے ان کے جسم سے خون کا فوارہ جاری ہوگا.
جو شہید قیامت کے دن آئیں گے ان کے جسم پر خون کا فوارہ ہوگا، جگہ جگہ سے خون نکل رہا ہوگا، لیکن حضور یہ بھی فرماتے ہیں دنیا کا خون ہے جو بدبو کرتا ہے، شہیدوں کا خون قیامت کے دن مشک و عنبر کی خوشبو پھیلا رہا ہوگا، مشک و عنبر کی خوشبوئیں دے رہا ہوگا، اور یہاں تک کہ وہ اتنی تیز جنت کے دروازے پر جائیں گے جتنی تیز کوئی نہیں۔ نبیوں کے بعد سب سے پہلے لوگ ان کو دیکھ کر پوچھیں گے یہ کون ہے جو جنت کے دروازے پر سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے آقا فرشتے اعلان کریں گے یہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے وہ شہید ہیں جو یہاں دنیا میں مرے تھے تو ایک آن کے لیے، اور اس کے بعد زندہ کر دیے گئے، اور ابھی تک ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ باتیں اسی لیے مجھے بتانا ضروری ہے کہ مسلمانوں کو ایسا لگتا ہے شہادت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، وہ زمانے میں تھا۔ آج حیرت کی بات ہے، ایک علاقے میں گیا تھا اور کان میں آ کر کے ٹرسٹی صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت تو شہادت کے بارے میں کچھ نہ بولے، ان کو ایسا لگا کہ ان کا بیٹا چلا جائے گا۔ ہم نے پورا بیان اسی پر کیا، کہا کہ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، اس سے کہاں تک بھاگو گے؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاکیزہ سیرت بیان کر رہے ہیں۔ ارے شہادت کیا آپ سمجھتے ہو تم نکلو گے تو مل جائے گی؟ شہادت اللہ کی نعمت ہے، وہ جسے چاہتا عطا کرتا ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ کیا پتا کون سے ہاسپٹل کے بستر پر پاؤں رگڑ رگڑ کر کے مرو گے، کہاں جا کر مرو گے؟ ہم ہیں حضرت عمر فاروق دعا کرتے تھے امیر المومنین، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک و موتا فی بلد نبیک، اے اللہ تو اپنے راستے میں مجھے شہادت دے دے اور تیرے نبی کے شہر میں موت عطا کر دے۔ آج لوگ یہ خالی سمجھتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے بولنے کا مطلب ہے، اور سننا بھی نہیں چاہتے اور بولنا بھی نہیں چاہتے اس موضوع پر۔ ان کو لگتا ہے اس موضوع پر بتایا جائے تو ہمیں دنیا آتنکواد کہے گی، ٹیررسٹ کہے گی۔ اس موضوع پر کلام کرنے کے بعد لوگ ہمارے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا رکھیں گے۔ وہ جو سوچتے ہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا، میرا یقین ہے میرا دین سچا ہے تو سر چڑھ کر کے بولیں گے۔ جب نبی پاک کی تعلیمات سچی ہے تو علل اعلان کہی جائیں گی، اس میں چھپانے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اسلام کوئی مجرم قوم کا نام نہیں، مسلمان کسی مجرم قوم کا نام نہیں ہے۔ ہماری تاریخ گواہ ہے ہم نے ظلم کبھی کیا نہیں ہے، لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں ظالم کو اس کی کلائی پکڑنا بھی اسلام ہی سکھاتا ہے۔ ہم ظلم کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظالم کے خلاف بھی نہیں بولتے۔ ہم ظالم کے خلاف ہر زمانے میں بولتے رہیں گے۔ اللہ کریم ہمیں وہی زبان عطا کرے جو حق بولنے والی ہو، اور وہی کان عطا کرے جو حق سننے والے ہوں۔ اور اخیر میں یہی دعا کروں گا، آج غزہ کے فلسطین کے ان بچوں کے لیے میرے عزیزوں دل کشادہ رکھو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شہید ہیں، اور ان کو تکلیف اتنی بھی نہیں ہوتی جتنا چونٹی کاٹنے کے برابر تکلیف ہوئی ہے۔ وہ اللہ کی نعمتوں میں مزے سے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کے انعامات و اکرامات میں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا امتحان لیا گیا، ان کی آزمائش ہوئی، اور وہ اپنے امتحان میں کھرے اترے تو رب تعالیٰ نے ان کے لیے کیا بشارت دی؟ میرے آقا فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے ہیں، لیکن میرے آقا فرماتے شہید جنت کے جس دروازے سے چاہے اسے داخلہ مل سکتا ہے، وہ جہاں سے چاہے جنت میں جائے، رب کی جنت اس کے لیے کشادہ ہے۔ مولا کریم ہم سب کی زندگیوں کو ایمان و عمل کے ساتھ عطا فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے۔ مولا ہم سب کو شہادت کا جذبہ عطا فرمائے، ہم سب کو شہید کی موت عطا فرمائے۔ مولا قدیر و جبار احسن الخالقین ان مظلوموں پر جو آج ظلم ہو رہا ہے تو غیب سے ان کی مدد نازل فرما۔ اے اللہ ان کے دشمنوں کو خائب و خاسر فرما دے، ان کے دشمنوں پر زمین کو تنگ فرما دے، ان کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ اے اللہ وہ جس طرح ایمان پر جمے ہوئے ہیں ان کے استقامت میں مزید طاقت عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال ہم نے زندگیوں میں خوشیاں بہت دیکھی ہیں، ہماری خوشیاں ان بچوں میں تقسیم فرما دے، ان غریب مظلوموں میں ہماری خوشیاں بانٹ دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو حضور کے نالین کے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔